شب برات یعنی کہ آزادی کی رات. اس رات اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اور ان کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات یعنی 15ویں شعبان المعظم کی رات اللہ رب العالمین بنی قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین اس رات ہماری بھی مغفرت فرمائے. شعبان المعظم کی اس 15ویں رات عبادت کرنا، اللہ سے مغفرت چاہنا. احادیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات طلوع فجر تک پوری رات آسمان دنیا سے ندا دی جاتی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی جہنم سے آزادی مانگنے والا، ہے کوئی رزق میں برکت چاہنے والا، ہے کوئی اپنی مصیبت اور مصائب اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے والا، ہے کوئی سائل کہ اس کے سوال کو پورے کیا جائے. یعنی کہ اس رات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خاص طور پہ التجا کرنا، دعائیں کرنا، مغفرت چاہنا باعث خیر و برکت ہے، اور اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں. شب برات کے دن دراصل وہ ہمارا معمول یہ ہے کہ بعد نماز مغرب یعنی 14 شعبان المعظم 15ویں شب بعد نماز مغرب 6 رکعت نفل بم یاسین شریف کے پڑھے جاتے ہیں، جس کو نماز اوابین کہا جاتا ہے. ہر 2 رکعت کے بعد یاسین شریف اور سورہ اخلاص کی اگر ہو سکے تلاوت کی جائے گی زیادہ بہتر ہے، اور دعائیں نصف شعبان المعظم پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد عشاء کی نماز اور پھر قبرستان جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جنت البقیع کے قبرستان تشریف لے گئے تھے. تو قبرستان جانا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہاں، قبرستان جا کر کے وہاں وہ ہنسی مذاق کرنا یا ٹھٹے لگانا یا دنیاوی باتیں کرنا اور اس کو ایک تفریح کا مقام بنا لینا، جیسا کہ آج کل عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح نوجوان کرتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ ناجائز اور حرام ہے، گناہ کا باعث ہے. قبرستان جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خود نصیحت حاصل کرنا کہ آج جو ہمارا احباب اور رشتہ دار اس دنیا سے کوچ کر کے اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں، پتہ نہیں کس وقت وہ ہم بھی اس دنیا سے کوچ کر کے اس دنیا میں پہنچ جائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر و عافیت والی ایمان والی موت عطا فرمائے. شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہری، یعنی کہ یہ میرا مہینہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس مہینے کی تعظیم اور اکرام احادیث سے ثابت ہے. اس مہینے میں روزے رکھنا اور اللہ رب العالمین کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا، اور خاص طور پہ 15 شعبان المعظم. اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 15 شعبان کو وہ اس طرح عبادات کرنا اور رات جاگنا کون سی حدیثوں سے ثابت ہے یا قرآن مجید میں کہاں ہے، یہ تو بدعت ہے. تو بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جو خلاف شرع ہے. نماز مغرب پڑھنا اور نماز مغرب کے بعد اوابین کے 6 رکعت نفل پڑھنا، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا اور پھر دعائیں نصف شعبان پڑھنا، اور رات کو اگر ساری قوم جاگ کر کے ایک رات خاص طور پہ اجتماعی دعا کرے اور اجتماعی طور پر اللہ رب العالمین سے مغفرت چاہے اور نجات چاہے، تو اس میں کون سی برائی ہے؟ اب جن لوگوں کو اگر یہ عمل بھی برا لگتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ 14 اگست کی رات یا اور شب عید کی رات جس طرح بازاروں میں وہ لوگ اپنی راتوں کو سیاہ کرتے ہیں، کالا کرتے ہیں اور جو گناہوں میں گزارتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اس پہ اعتراض اٹھائیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ ناجائز اور حرام ہے. ہاں، عبادت کی رات کی جمع ہونا اور عبادت کرنا یہ تو باعث ثواب ہے. تو شعبان المعظم میں کسی نے یہ بھی پوچھا کہ حلوہ بنانا کیسا ہے؟ تو یہ مستحب اور اچھا عمل ہے. ہاں، یہ لازم نہیں ہے کہ آپ چنے کی دال ہی کا حلوہ بنائیں یا سوجی کا حلوہ بنائیں. آپ کوئی سا بھی حلوہ بنائیں یا کوئی بھی کھانا پکائیں، اچھا کھانا پکائیں، اس پہ نیاز دلائیں، ایصال ثواب کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اپنی مغفرت چاہیں، اپنے والدین کی مغفرت چاہیں. اللہ رب العالمین سے اپنے رزق میں، علم میں، عمل میں، عمر میں
برکت کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں شبان المعظم کی تعظیم کرنے اور شبان کے جو ہے مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.